نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم انکم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچھڑا بنا کر معبود، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے اور مار ڈالو اپنی اپنی جان کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی لاڈلی امت ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محق اور مبتل کے فرق کر دیا، اور ان کے بزرگوں نے اس ہدایت کو باوجود کہ مشقت اس میں تھی کمال رضابندی اور خوشی سے قبول کیا۔ اور جو گروہ بنی اسرائیل کے خطاب کیے گئے تھے ساتھ اس کلام کے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہیں، ہرگز زبان سے بھی توبہ نہیں کرتے ہیں، اور عبادت شریعت کے باوجود کثرت فضائل کے قبول توبہ نہیں کرتے۔ نہ تفسیر عزیزی سے یہ بات لکھی، نہ تو ہماری شکلیں بدلتی ہیں اور نہ ہمیں اس قسم کے سخت عذاب ہوتے ہیں کہ کہیں ماتھے پہ کافر لکھ دیا جائے، کہیں جو ہے نا کپڑے پھینک دیے جائیں، اور بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اوپر ایک جو محبت تھی اس کو سامنے رکھ کے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامری اور فرقہ حلولیہ جلد بازی میں ایک اجل یعنی گوسالہ اور بچڑا بنا کر کھڑا کر لیا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا خدا یہ ہے جو اس گوسالہ کی صورت میں ظاہر اور نمود ہوا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے، اور موسیٰ خدا کو کوہ طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے، جیسا کہ آج کل ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خدا کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ اصلاح متکلمین میں اس فرقے کا نام فرقہ حلولیہ ہے۔ سامری نے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ تمہارے پروردگار نے اس گوسالہ کی صورت میں ظہور کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ سامری نے گوسالہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اول تو گوسالہ بنانا ہی برا تھا، اس لیے کہ ذی روح کی تصویر بنانا قطعاً حرام ہے۔ پھر یہ کہ گوسالہ بنا کر کیا کیا، وہ زبان پر لانے کی چیز نہیں۔ اندیشہ ہے کہیں زمین اور آسمان نہ پھٹ جائیں، اور تم بڑے ہی ظالم تھے کہ خدا عز و جل کو چھوڑ کر ایسے جانور کے جو حماقت میں ضرب المثل ہے، اس کی بھی محض ایک تصویر کو اپنا خدا بنا لیا۔ بیل حماقت میں ضرب المثل ہے، اور بیل کا بچہ تو بیل سے بھی کم ہے، اس لیے کہ وہ بے شعوری اور بے عقلی میں اس سے بڑا ہوا ہے۔ کیا یہ انتہائی ظلم نہیں؟ ذرا تم اپنے عدل اور انصاف، فہم اور فراست کا کچھ تو اندازہ لگاؤ۔ کیا ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز بھی خدا اور معبود ہو سکتی ہے؟ نیز تم نے یہ نہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تم کو فرعون کی عبادت سے روکتے تھے، حالانکہ وہ کسی درجے میں نفع و ضرر پر بھی قدرت رکھتا تھا، تو اس بے عقل اور بے جان حیوان کی عبادت کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی؟ آخر فرعون بیل کے بچے سے تو بہتر ہی تھا۔ بنی اسرائیل کی توبہ پر رضابندی، بنی اسرائیل کو یہ حکم خداوندی سنایا تو سب نے کہا ہم دل و جان سے اپنے مولا کے حکم پر راضی ہیں۔ چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی، خنجروں اور تلواروں سے گوسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، جیسا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس اور حسن بصری اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور قتادہ اور العالیہ وغیرہ سے مروی ہے۔
اور توریت سفر خروج کر کے 32ویں باب میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی۔ جب 70,000 آدمی قتل ہوئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت تضرع اور ابتہال کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عفو کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مقتولین کی بھی مغفرت فرمائی اور بقیت السیف کو بھی معاف کر فرمایا۔ جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا اور جو زندہ رہا وہ گناہوں سے پاک رہا۔ امام راضی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتل عمد کی توبہ کی تکمیل اور تتمیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ قاتل اپنے اولیاء مقتول کے سپرد کرے کہ چاہے قتل کریں اور چاہے معاف کریں۔ اس کی بہترین مثال ابھی سعودی عرب میں تھی کہ اتنا پیسہ آفر کرنے کے باوجود اور وہ قصاص دیت پر وہ راضی نہ ہوئے اور قصاص ہوا، اور اس نوجوان کا جس نے اپنے کزن کو جوش میں یا غصے میں قتل کر دیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ وہ ابتدائی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے۔ دین الہی کی بے حرمتی اور آبرو ریزی کی، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اس گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے پر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات جس کی حقیقت لہو و لعب سے زائد نہیں، ایسی حیات لے کر حیات سرمدی اور فرحت ابدی سے سرفراز فرماتا ہے۔ واقعہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے جانے کے لیے منتخب فرمایا تاکہ گوسالہ پرستی کی معذرت کریں۔ سب نے روزہ رکھا، غسل کیا، عمدہ کپڑے پہنے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائیں۔ تھوڑی دیر میں ایک نورانی ابر ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل نیچے کھڑے رہے۔ سب نے اللہ کا کلام سنا۔ جب کلام الہی ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس ابر سے برآمد ہوئے اور دریافت کیا تم نے کلام الہی سنا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو کلام الہی ہونے کا اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک علانیہ طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں۔ آئندہ آیت میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر عالیہ تم کو تجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھا کر کھڑا کیا ہم نے تم کو مرنے کے بعد تاکہ تم احسان مانو۔ اس وقت کو بھی یاد کیا کرو کہ باوجود اس قدر احسانات کے جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک آنکھوں سے صریحاً خدا تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تم کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب فرما کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو انہی 70 نے کہا اے موسیٰ پردے میں سے سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے خدا کو دکھاؤ۔ اس پر ان 70 آدمیوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اس وقت مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا کھا کے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔